رحمت کا خزینہ آ گیا. چلو پڑھ نہیں سکتے ماشاءاللہ، تھوڑی سی جتنی محبت سے سامعین سبحان اللہ کا ہے تھوڑا سا اور کہ ہماری جھولی میں رحمت کا خزینہ آ گیا. ہم سب کے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا. ہم سب کے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا. اور جس گھڑی دنیا میں آئے رحمت للعالمین. اللہ کریم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت، مرسی بنا کر بھیجا. اللہ send our رسول صلی اللہ علیہ وسلم as a mercy to the whole universe. سبحان اللہ. اور ہمارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جس سال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تشریف لائے، آپ کی پیاری ماں کہتی ہے خارج منی نور ادا لہو قصور الشام. میرا یہ پیارا بیٹا جس وقت دنیا میں آیا تو اس وقت مجھ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا. میں لیٹی ہوئی تو اپنے حجرے میں مکہ میں تھی، لیکن مکہ سے لے کر سیریا تک اللہ نے سیریا کے پیلسز کو بھی مجھ پر روشن فرما دیا. انہوں نے لیٹے ہوئے اپنے گھر کے محلات کو روشن دیکھ لیا. سبحان اللہ. اور فارس کے پیلس کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا بت قدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی ہزاروں سال سے. مجوسی لوگ جو آگ کے ورشپر تھے، فائر ورشپر، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ آنے واحد میں ان کا وہ بت قدا جو آتش قدا جو جل رہا تھا آنے واحد میں اسی طرح خاک و خستر ہو کر بجھ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو نرس سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈیوٹی دے رہی تھی، حضرت ام عبد الرحمن وہ ارشاد فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے ظہور کے وقت آسمان سے ستارے، نور والے ستارے اتنے ہمارے قریب آ گئے، میں ڈر رہی تھی کہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں، اور ہمارا گھر ہی کیا، گھر کے باہر چار دیواری بھی روشن اور منور ہو گئی. اس طرح دنیا میں تشریف لائے. اور جو نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، بخاری شریف کی اوتھنٹک حدیث مبارکہ سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رشتے میں نبوت دکھ بھی بڑے دیے، اور ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ پوری سورت تبت یدا ابو لہب کے اگینسٹ میں اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، کیونکہ وہ چچا نبی علیہ السلام اور اس کی گھر والی نبی علیہ السلام کی چچی نبی علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھا کر، جنگلوں سے کانٹے کاٹ کر رسی میں باندھ کر لاتے تھے. نبی علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتے تھے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے. لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی ابو لہب اپنے گھر میں ہے. تو حضرت عبداللہ کے بھائی ہونے کے ناطے جب اس کی کنیز سویبہ نامی عورت نے سیدہ آمنہ کے گھر سے یہ خوشخبری لے کر اس کو پہنچائی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کو بیٹا عطا کیا، تو وہ اتنا خوش ہوا کیونکہ ان کے بھائی دنیا سے، حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. سبحان اللہ. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ میرے بھائی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اللہ نے اس کو 6 مہینے بعد بیٹا عطا فرما دیا ہے. تو اس نے اسی خوشی میں ابو لہب نے اپنی ایک انگلی، اور بعض روایت میں آتا ہے 2 انگلیوں کے ساتھ، اس سویبہ اپنی کنیزہ کو جو خادمہ اور غلامہ تھی اس کو اشارہ کیا کہ جا اس خوشی میں نے تجھے آزاد فری کر دیا ہے. تو ابو لہب دنیا میں تو تکلیف دیتا رہا، پھر جب نبوت کا اعلان ہوا اور اس کے اگینسٹ اللہ کریم نے پوری تبت یدا ابی لہب والی اس کی اور اس کی وائف کے اگینسٹ میں اللہ نے نازل کر دی. اور یہی ہوا، اتنی پنشمنٹ سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکا. تو جب اس کو مرنے کے بعد مرا بھی تڑپ کر، اور اتنی بدبو اس کی نبی علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچاتا ہے چاہے وہ رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو،
پھر اللہ کریم اسے معاف نہیں فرماتا. اللہ ہمیں اپنے نبیوں اور رسولوں کا ادب عطا فرمائے. May Allah grant us tawfiq, ability that we always respect and honor the prophets and messenger of Allah and holy people. Then we will be elevated more high, inshallah. So as Abu Lahab, even though he was uncle, but he was troubling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his wife as well. So Allah sent the Surah Abu Lahab against them, and when he died, and so much bad smell was coming from his body. Even his own son were not ready to, just to look after his dead body and bury it. So what they have done, they hired two black people. So sorry to say, but they have hired two African people, as a laborer, and then when they dig a ditch, and then with the wood they pushed his body, and then they, by pushing, they put in the ditch and thus cover it. Allahu Akbar. After his burial, he came to the dream of his brother Abbas radiallahu anhu. Subhanallah. Sayyidina Abbas radiallahu anhu, another uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or some of his family members, they asked, "Oh Abu Lahab, after your death and burial, what happened to you?" Abu Lahab said, Subhanallah, کہ مجھے تو اس جہان میں, اگلے جہان میں آ کر پنشمنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا, لیکن ایک بات سننے والی ہے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی غلامہ سویبہ کو آزاد کیا تھا, مجھے اس سے ایک ایسا لیکوڈ ملتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ابو لہب کافر نان بیلیور ہو کر بھی نبی علیہ السلام کی خوشی میں اس نے اپنی کنیزہ کو, غلامہ کو آزاد کیا تھا. اللہ آخرت میں اس کو بھی اس کا اجر دے رہا ہے. تو جو عشق اور محبت والے نبی علیہ السلام کے میلاد پر خوش ہو کر اپنے آقا کی تعریف و توصیف کریں گے, those who are going to praise him, subhanallah, for the sake of Almighty Allah, definitely Allah will be happy with them, and Allah will be happy with you, and I will grant you a great reward as well, inshallah. Subhanallah. So we have got two beautiful guests, honorable guests here, inshallah. So, and our majlis is going to be ending, inshallah. So we'll be doing our Isha Salah by 8:15 today, inshallah. So I just said, جس کھڑی دنیا میں آئے رحمت للعالمین, گر گئے بت کفر کے منہ پہ پسینہ آ گیا, اور اب یتیموں اور غریبوں کی خدا نے سن لئی, اور آج بے کسوں کا کنارے پہ سفینہ آ گیا, اور میرے آقا کی, ہم سب کے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا. اور اسی کے ساتھ میں دعوت سن دیتا ہوں اپنے محترم آنریبل گیسٹ جناب محمد افنان الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ کو تشریف لاتے ہیں. سیالکوٹ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے, ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے.